خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے میٹھے بول میں نقل فرماتے ہیں کہ القول البدی میں نقل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولا کہ میں قبر میں سخت ہولناکیوں کا مجھے سامنا ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی یاد دلا دیے۔ ان سے جو سیکھا وہ جواب دیا، الحمدللہ مجھ سے عذاب دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں جو عاشق رسول ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے میٹھے میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ تو کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو جائے، کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہو جائے، کیسے ہی وہ بڑا وزیر اعظم، صدر، منسٹر، جو بننا ہے بن جائے، کتنا ہی بڑا عہدہ ہو جائے اس کا، جب مرتا ہے بندہ اس کے لیے بھی وہی قبر ہوتی ہے جو ایک فٹ پاتھ پر مرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ اسپیشل قبر نہیں ہوتی ہے کہ جناب یہ کسی تنظیم کا بہت بڑا لیڈر تھا اس کے لیے کوئی اسپیشل قبر ہوگی، نہیں نہیں، قبر سب کی سیم ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جب تک زندہ ہیں بہت بہترین لباس پہن سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس مال ہے اتنا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن جب مرتا ہے نا بندہ اس کو بھی وہی کفن ملتا ہے جو فٹ پاتھ پر مرنے والے کو ملتا ہے، اسپیشل کفن نہیں ہوتا ہے، ایک ہی کفن ہوتا ہے، ایک ہی قبر ہوتی ہے۔ لیکن جو اندر کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے
کہ جب عاشق رسول کی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پر نور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اس کا کفن جنت کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب قیامت کا میدان ہوگا نا، آج تو بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے کہ جس کے پاس ذرا سی پاور ہوتی ہے نا، اس کو ہاتھ مارا، اس کو مکہ مارا، اس کو چاقو مارا، اس کو گولی ماری، اس سے یہ چھینا، اس سے وہ چھینا۔ آج سب چل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ زبان جو ہوگی نا، زبان اس کو مہر لگا دی جائے گی، یہ سمجھے تالا لگا دیا جائے گا۔ ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے نا، یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ ان پاؤں سے گناہ کیے ہوں گے، یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی، یہ کان گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ زمین کے وہ حصے جس پر گناہ کیے ہوں گے، زمین کے وہ حصے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا، لیکن جو عاشق رسول ہوگا، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ، اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ تو آج دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف کیٹیگری ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں جیل میں بھی یہاں کیٹیگری ہوگی کہ بھائی یہ جو کمرہ ہے نا، اس میں فلاں اس لیول کے لوگ رہیں گے، اس میں تھوڑے چھوٹے رہیں گے، اس میں چھوٹے رہیں گے۔ لیکن قیامت کے دن جب جنت میں داخلہ ہوگا تو جنت میں بھی درجے ہوں گے، جنت میں بھی درجے ہوں گے۔ سب سے اچھی اعلیٰ جنت جو ہے یہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں انبیاء کرام ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ تب آپ میں سے بھی کئی ایک ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی قید سے رہائی ملے، ہمارے بھی مسئلے حل ہو جائیں، ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے، تو درود پاک پڑھیں۔ درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ اگر گالی گلوچ کی عادت ہے، توبہ توبہ توبہ، یہ تو بہت گناہ ہے۔ گندی باتیں کرنا، توبہ توبہ، یہ تو بہت گناہ ہے۔ مسلمان تو یا تو خاموش رہتا ہے، لیکن جب بولتا ہے اچھا بولتا ہے، اخلاق سے بولتا ہے۔ اور درود پاک یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو سکون ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی۔ آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسا ہوگا کہ آج اگر معاشرے میں کوئی ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ایک انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی شخص معاشرے میں لوگوں کے درمیان اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ منصب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہاں پر یہ جو واقعہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس کے متعلق امیر اہل سنت نے مزید ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وہ شخص جس کے متعلق یہ واقعہ لکھا گیا، بتایا گیا کہ اس نے درود پاک پڑھا تو قبر میں ایک فرشتہ اس کی مدد کے لیے آیا۔ یہی سنا نا ہم نے۔ اب یہاں ایک بڑی غور والی بات ہے
کہ جب درود پاک پڑھنے سے قبر میں فرشتہ آ سکتا ہے تو فرشتوں کے آقا میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ،
اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ حسن اخلاق جو ہے نا، میٹھی بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا، یہ مسلمان کا ایک وصف ہے، ایک اس کا حسن ہے، اور یہ اسلام کی یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے کہ مسلمان جو ہے نا، یاد رکھیے بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا۔ آج اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہے تو اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم نے ایسوں کی صحبت اختیار کر لی جو گالیاں دینے والے ہیں، ہم نے ایسوں کی صحبت اختیار کری جو بات کم گالیاں زیادہ دیتے ہیں، تو تکار زیادہ کرتے ہیں، مار دھاڑ زیادہ کرتے ہیں، نتیجتاً ہم بھی بد اخلاق ہو گئے۔ اگر ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں، سیرت کا مطالعہ کریں کہ اولیاء کرام کیسے تھے، صحابہ کرام کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، تو اس میں پھر حسن ہی حسن آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حسن اخلاق جو ہے نا، مسکرا کر بات کرنا، ملنساری کرنا، یہ صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے، اور اللہ عز و جل کا خاص الخاص انعام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح درگزر فرمایا کرتے تھے، سنیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر، ایک موٹی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے موٹے تھے۔ ایک دیہاتی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر بڑے زور سے کھینچی، اب جب کھینچی تو گردن پر نشان آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ مل جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے، پھر اسے کچھ مال دینے کا حکم فرمایا۔ تو اس واقعے کو لکھ کر علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر ہم بس میں چڑھ رہے ہوں، کسی کا پیر پر پیر رہ جائے، کیا کہتے ہیں؟ اوئے اندھا ہے کیا، نظر نہیں آتا ہے، آنکھیں بٹن ہے، دھکا دیتے ہیں اس کو، تھپڑ مار دیا اس کو، گالی دے دی اس کو۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اس نے چادر جان بوجھ کر کھینچی، اور ایسی کھینچی کہ گردن پر نشان آ گیا، اور پھر اس نشان آنے کے بعد بھی اس نے معذرت نہیں کی، بلکہ اور مال کا سوال کیا کہ مجھے مال دیجئے۔ لیکن پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی طرف دیکھا تو غصے سے نہیں دیکھا، مسکرا کر دیکھا، مسکرا کر دیکھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، کیا ہم اپنی عادت ایسی نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم کو کوئی تکلیف دے بھی تب بھی ہم اس سے مسکرا کر ملیں، اگر ہم کو کوئی دکھ دے بھی ہم اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ اسے معاف کر دیں؟ یعنی بندہ اگر یہ سوچے کہ اگر کسی نے مجھ سے زیادتی کی، میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں سوچوں اور غور کروں کہ میں بھی تو اتنی ساری باتیں اللہ کی نہیں مانتا۔ بھائی نماز، میری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، میں روزے چھوڑ دیتا ہوں، میں دیگر معاملات میں بھی احتیاط نہیں کرتا،
تو اب اگر میرا رب عز و جل بھی میری خطاؤں پر درگزر فرماتا ہے تو میں اپنے مسلمان بھائی کی کسی غلطی پر درگزر کیوں نہ کروں؟ تو نیت کر لیں اے عاشقان رسول، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے میں نرمی اختیار کرنے والا بن جاؤں گا انشاءاللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر، کیونکہ معاف کرنے سے نا، معاف کرنے سے یاد رکھیے گا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، کیا ہوتی ہے؟ معاف کرنے سے، معاف کرنے سے، سب مل کر کے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اب آپ کو اگر کسی نے، مثال ہے، چلو اس نے زیادتی کی، اس نے آپ کو دھکا دے دیا، اس نے آپ کو تھپڑ مار دیا، اس نے آپ کو مکہ مار دیا، لیکن اگر آپ اس سے بدلہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن معاف کریں گے تو کیا ہوگا؟ عزت بڑھے گی۔ کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر۔ کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معزز کون ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرے۔ آج اگر طاقت ہے، تعلقات ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں، بلکہ سب کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عزت کس میں؟ عزت کس میں؟ معاف کرنے میں عزت ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ یار اس نے مجھے ذلیل کیا، میں بھی اسے ذلیل کروں گا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں بھی اس کو تھپڑ ماروں گا، اس نے میرا مال ضائع کیا، میں بھی اس کا مال ضائع کروں گا۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہیے، مقام چاہیے اور بلندی چاہیے، تو فرمایا گیا کہ جو بدلہ لینے کے باوجود معاف کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے۔ تو معاشرے کو آج جس چیز کی حاجت ہے نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ بندہ بسا اوقات جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے، مار دھار کر لیتا ہے، لیکن نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی قید ہے، رسوائی ہے، پھر پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ کاش میں ایسا نہیں کرتا، میں اس کو معاف کر دیتا۔ تو بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی سے ذہن بنا لیں۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اگر پرسکون معاشرے کو بنانا ہے، معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، تو یہ ذہن بنا لیں کہ اگر مجھ سے کسی نے زیادتی کی، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا، تو انشاءاللہ عز و جل معاف کرنے سے برکتیں ملیں گی۔ کہ علماء نے لکھا ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص اپنے گھر آیا تو گھر والوں نے اسے کھانا دیا۔ آج ہم بھی گھر پہ پہنچتے ہیں، اب ظاہر ہے سارا دن کام کاج کرنا ہوتا ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، گھر کی عورتوں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے،
کہ آج اس کو دہاڑی ملی نہیں ملی، آج اس کو کام ملا نہیں ملا، آج پتہ نہیں اس کو کیا کیا تکلیفیں ہوئی ہیں. اب گھر جاتے ہیں تو گھر والے تو ظاہر اپنا انداز ہوگا ان کا. تو اس کی گھر والی نے اس کو کھانا دیا. اب جب وہ کھانا اس نے منہ میں ڈالا تو اس میں نمک بہت زیادہ تھا. اب اگر ہمارے گھر والے ہم کو کھانا دیں اور نمک زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم برتن پھینکا، گالی دی، اس کے بال پکڑے اور مارا اس کو 2 ہاتھ. ہیں یہی ہوتا ہے. اب اس شخص نے جب منہ میں نوالا ڈالا نا تو اس کو غصہ بہت آیا کہ سارا دن اس طرح کام کاج کر کے پہنچتے گھر میں یہ کھانا دیتے. لیکن اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یار میں بھی تو بہت غلطیاں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرتا ہے، آج چلو اس کو بھی معاف کر دیتے. اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا. جب اس کا انتقال ہوا اور قبر میں عذاب کا سامنا ہونے لگا تو آواز آئی کہ فلاں دن یاد کر، میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تم نے اس کی اس خطا کو معاف کر دیا، آج اس کے بدلے ہم بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو جو معاف کرتا ہے اسے معافی ملے گی، جو معاف کرتا ہے معافی ملے گی. تو آج ہم بھی غور کریں اور سوچیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصے میں آ کر بیوی کو 1 2 3 طلاق دے دی، پھر روتے دھوتے مولانا کے پاس آتے، مولانا صاحب چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں غصے میں بہت تھا، مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، غصے میں ہی میں نے اس کو طلاق دی ہے. طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے. تو غصے کو ہی تو قابو کرنا ہے، غصے پر بھی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کہ غصہ آئے اور آپ نے کسی کا سر پھاڑ دیا، غصے میں آ کر کسی کے دکان کو آگ لگا دی تو جبھی تو اندر پہنچتے. تو غصے کے وقت قابو کرنا ہے. اور بعض اوقات ہم نے سنا ہے جیل والوں کی طرف سے کہ جن کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں نا، یعنی جو نمازی بن جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدرسوں میں، تو ہم نے سنا ہے کہ انتظامیہ اس کی سفارش کرتی ہے، گورنمنٹ سے سفارش کرتی ہے کہ بھائی اس کو آپ نے اتنے سال قید دی تھی، یہ آدمی تو بڑا نیک بن گیا ہے، یہ نمازی بن گیا ہے، یہ تو روزانہ تہجد پڑھتا ہے اٹھ کر، اور یہ تو جناب یہ تو اپنے گناہوں پر اس نے تو رونا شروع کر دیا ہے، اور یہ پہلے بہت لڑائی کرتا تھا لیکن اب تو اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے، اس کی تو زبان سے ہم تو گالیاں کیا بات ہی نہیں سنتے، اسے ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے. تو اس طرح سے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہم انداز اختیار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. تو جب دنیا میں عزت ملے گی تو آخرت میں کیسی عزت ملے گی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان لوگوں کو شامل فرمائے گا. جب قیامت کا میدان ہوگا، جہنم میں گناہگاروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہوگا، اس وقت نیکوکار خوشی خوشی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. بے کاش اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دے کہ ہم بھی پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. جو معاف کرے گا نا اس کو عزت کیا ملے گی؟ سنیے ایک اور روایت. سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جیسا آج اعلان ہو جائے کہ بھائی کس کس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو فوراً نماز اٹھاتے بھائی میں نے پڑھی. کس نے آج 1000 مرتبہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھا، میں ہاتھ اٹھاؤں گا میں نے پڑھا. ہوتا ہے نا کہ آج حاضری لی جائے تو فوراً ہاتھ اٹھاتے. تو علماء نے لکھا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپس کی محبتیں، آپس کا پیار، یہ بھی وقت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اور جہاں بھی انسان رہے، دیکھیں ابھی ہم کہیں کہ یہ تو آپ باتیں بتا رہے ہیں تو گھر کی باتیں ہیں، محلے داری کی باتیں. ابھی ہم تو اس ماحول میں کیا ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. نہیں میرے میٹھے اسلام بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایسا نہیں کہ یہاں جو بیٹھا یہ الگ ہے، یہ سیدھے ہاتھ والا الگ ہے، الٹے ہاتھ والا الگ ہے، نیچے بیٹھا الگ ہے. نہیں، سب ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں. کوئی کالے رنگ کا ہے وہ بھی ایک ہے، جو گورے رنگ کا ہے وہ بھی ایک ہی ہے. نہ ہمارے یہاں کوئی زبانوں کا فرق ہے کہ جناب میں میمن ہوں تو یہ سندھی ہے، تو وہ پنجابی ہے، تو مہاجر ہے، تو بلوچی ہے. نہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہم سب نے ایک ہی رہنا ہے، ایک ساتھ ہی رہنا ہے. اور مثال اگر یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر بھی تو ہم ایک دوسرے سے اچھا تعلق کر سکتے ہیں. کھانا کھائیں، ایک دوسرے کا خیال کریں کہ اب کھانا ملے، کہ جیسے ہی تھال ہوتا ہے نا تو جو بوٹیاں ہوتی ہیں، آلو ہوتے ہیں نا، اپنی طرف کھسکا لیتے ہیں، پتہ ہے نا، کہ جیسے ہم ہی کھا جائیں سارا. نہیں، مسلمان ایسے تو نہیں ہے. ایک دعوت ہوئی بزرگوں کے یہاں. اب مسلمان کیسے ہوتے دیکھیں، کھانا کم تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور دسترخوان پر ڈال دیے، اور چراغ جو تھا نا، روشنی وہ بند کر دی تاکہ اندھیرا ہو، سب اتنے میں پورا کر لے. اب جو بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ کھانا کم ہے، اندھیرا ہو گیا. اب سب ایسے ہی اپنا منہ چلانے لگے کہ یار میں نہیں کھاتا ہوں، میرا بھائی کھا لے، میں نہیں کھاتا ہوں، میرا بھائی کھا لے. اب تھوڑی دیر یہ سب چلتا رہا. جیسے روشنی ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارا کا سارا کھانا ایسے ہی پڑا ہوا ہے. سب نے ایک دوسرے کے لیے کھانا ہی نہیں کھایا، سب نے ایک دوسرے کے لیے چھوڑ دیا کہ نہیں یار میں بھوکا رہ جاتا ہوں، میرا بھائی کھانا کھا لے. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی نے بکرے کی سری یہ تحفے میں بھیجی. اب ان کے گھر میں ضرورت تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو میں کھا لوں گا، اچھا نہیں ہے میں اپنے بھائی کو بھیجوں برابر میں. انہوں نے وہ سری جو تھی نا وہ اپنے پڑوسی کو بھیج دی. اب پڑوسی کو جب ملی تو پڑوسی نے یہ سوچا کہ یار میں کھاؤں، اس سے اچھا نہیں میں اپنے پڑوسی کو دے دوں. انہوں نے برابر والے کو بھیج دی، انہوں نے تیسرے کو بھیجی. کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 گھروں سے ہوتی وہ بکری کی سری دوبارہ اسی کے یہاں پہنچ گئی. یہ محبتیں تھی، یہ محبت تھی. تو آج ہم بھی اگر آپس میں محبت قائم کرنی ہے تو ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ میں دوسرے کا خیال رکھنے والا بن جاؤں گا انشاءاللہ. جہاں موقع ملے، کہیں پانی پلانا ہو تو خود آگے بڑھ کے پانی پیاش کر دیں، کبھی روٹی دینی ہے تو خود روٹی بنا کر دے دیں. میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، آج بخار ہے اس کو، چلو یار آپ فکر نہیں کرو، آپ کے کپڑے میں دھو دوں گا. محبت نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو کیا یہ خیال نہیں کر سکتے ہیں یار آپ بیٹھو، آج آپ کا کھانا میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. چلو یار یہ بچہ بیچارہ، اس کو اس کی ماں بہت یاد آ رہی ہے، چلو آج ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلائیں گے انشاءاللہ. یار اس کے والد صاحب کی آج برسی ہے، اپنے والد کو یاد کر کے بہت رو رہا ہے، چلو یار آج اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے ہیں. یار اس کا چھوٹے بچے اس کو بہت یاد آ رہے ہیں، چلو یار اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے. اس کے بچے کی یاد اس کے دل میں آج بہت ہے، چلو یار آج محبت سے بیٹھتے ہیں، پیار سے بیٹھتے ہیں. اس طرح کا کیا ماحول ہم نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں نا. کون ہمت کرے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب آپس میں اس طرح محبت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. پھر غلطی کون نہیں کرتا ہے؟ غلطی کون نہیں؟ اور خاص کر اس میں اگر بوڑھے ہو نا، سفید داڑھی والے، تو یہ تو دیکھو سفید داڑھی والوں کی عزت تو بہت ضروری ہے. بوڑھے شخص کی تو بہت عزت ضروری ہے. اپنے باپ کی طرح اس کو ٹریٹ کریں، اس کو ایسی محبت دیں، ایسا پیار دیں. اب یہ تھوڑی کہ یہ چونکہ میرے گروپ کا ہے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جناب یہ بیٹھے گا. ہمارے دسترخوان پر یہ گروپ والا گیا، تو آج کیسے آیا، نکل یہاں سے، چل. یہ کیوں؟
یہ ہماری ٹون نہیں ہونی چاہیے. آئیے آئیے تشریف لائیے. مسلمان آیا اس کے لیے تھوڑا سرک جائے. اب کسی کے گھر والوں نے اس کو تکیہ بھیجا کہ چلو بھائی یہ میرا بیٹا چلو آزمائش میں آ گیا, اس کو تکیہ دے دیتے تاکہ آرام کر لے. اب آپ نے اس کا تکیہ چھپا لیا, اپنی چادر لپیٹ کے اپنا سر رکھ کے سو گئے. اب وہ بیچارہ اپنا تکیہ ڈھونڈ رہا ہے رات بھر. ایسا تو نہیں کریں یار, بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو تکیہ پیش کریں. تو اس طرح بغیر اجازت اس چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. کوئی کسی کی چپل پہن لیتا ہے, کوئی کسی کا کمبل اٹھا کر لے جاتا ہے, کہیں کسی نے پیسے رکھے تو وہ چوری کر لیتا ہے. یہ درست نہیں. کھانے پینے کی اشیاء اگر کسی نے رکھی تو وہ بغیر اجازت کے اٹھا کر کھا لیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بسا اوقات یہ آسان لگ جاتا ہے, چھوڑو یار یہ کمزور آدمی اپنے سے کیا لڑے گا, سامنے اس کی چیزیں لے کے کھا جاتے ہیں. تو آج تو روب ہے بھائی, آپ کو کوئی نہیں بولتا ہے آپ کو, لیکن قیامت کے دن تو پھنس جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا, دنیا میں اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبائے ہوں گے, قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. کیسے ہوگا حساب؟ اور قیامت کا حساب تو بڑا سخت ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی یہ الحمدللہ ہمیں وہ تربیت دیتی ہے کہ جس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے, جس سے انسان اپنی حیثیت پہچانتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا, مسلمان مسکرانے والا ہوتا ہے. آپس میں ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہے؟ تو ہم تو اس سے ملتے ہیں جس سے اپنے کو لالچ ہو, اپنے کو اس سے لالچ ہو کہ یار اس کے ساتھ بیٹھتے ذرا کھانے پینے کا مل جاتا ہے, تھوڑا اس کے تعلقات ہیں تو اس کے ذرا ترکیب اپنی اچھی بن جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھتے. نہیں, ہر ایک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, سلام دعا کریں, مصافحہ کریں. پھر نماز کا ٹائم آتا ہے, سبحان اللہ, مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. فجر میں پکارا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اور ہم کمبل میں دب جائیں اور سستی کریں تو مسلمان نمازی ہوتا ہے. تو آج نیت کریں, اے عاشقان رسول, نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کہ نماز کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ نماز یہ دین کا ستون ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے, نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ نمازی کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. اے عاشقان رسول, غور کیجئے کہ اللہ نے اتنی پیاری پیاری نعمت نماز ہمیں عطا کی, لیکن کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی. تو بے نمازی کے لیے سخت ترین وعیدوں کا حکم ہے کہ بے نمازی یہ جب مرے گا تو پیاسا مرے گا. اور پیاسا بھی کیسا ہوگا؟ علماء نے لکھا کہ اگر پوری دنیا کا پانی اسے پلا دیا جائے سمندروں کا, تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. بے نمازی کی عمر میں برکت کم ہو جاتی ہے. نماز میں سستی کرنے والے کی جب موت قریب آتی ہے, ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس خوفناک چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں, مار مار کر اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے, اس کی میت کو جہنم کے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے. اور بے نمازی کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے, اس کی قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں, یہاں تک کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. نماز میں سستی کرنے والے کی قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں, ایک گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے. فجر کی نماز قضا کرنے کے سبب ظہر تک اسے مار لگاتا ہے, ظہر کی نماز قضا کرنے پر عصر تک اس کو مار لگاتا ہے, عصر کی نماز قضا کرنے پر مغرب تک اسے مار لگائی جاتی ہے, عشاء کی نماز قضا کرنے پر اسے عشاء سے فجر تک مارا جاتا ہے.
اور وہ ایسا خوفناک اژدہا ہوتا ہے، اتنا بڑا سانپ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اسے ڈنگ مارتا ہے بے نمازی 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے، اپنے لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ اس کو باہر نکالتا ہے اور قیامت تک اسے یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ قیامت کے دن جب اس کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، شرم و ندامت سے بندہ پانی پانی ہو جائے گا کہ اللہ نے ہی نماز کا حکم دیا ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتا عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اور خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے میدان میں تو پھنس جائیں گے۔ قیامت کے میدان میں جب جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا، فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالتے ہوں گے، اور یہ جہنم کی آگ یہ دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہے کہ آج تو دنیا کی آگ تو اس قدر ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے کہ اگر جلتے ہوئے سگریٹ پر پیر پڑ جائے کئی دنوں تک اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی۔ ماچس کی تیلی اگر وہ بے خیالی میں ہم اٹھا لیں چھالا پڑ جاتا ہے۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر جہنم کی جو زنجیریں اس کا ایک کڑا دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جہنم اتنا بدبودار ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی جہنم کو اگر دنیا میں کھول دیا جائے تو اس کی ساری مخلوق اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائے، اس کی تپش سے ہلاک ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر کس بات نے ہمیں غرور اور تکبر میں ڈال دیا ہے؟ آخر کیوں ہم توبہ پر مائل نہیں ہوتے؟ آخر کیوں ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے کہ اے مولا کریم، اے مولا کریم ہم باز آئے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، مولا زندگی غفلت میں گزار دی، نمازیں نہیں ہیں مولا، جھوٹ بولتے رہے، گالیاں بکتے رہے، جوا کھیلتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈکیتیاں کرتے رہے، لوگوں کا مال لوٹتے رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ اے مولا ہم نے یوں ہی غفلت میں زندگی گزار دی، اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ اے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے۔ کیونکہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات انسان جب اس کو اچھا حسن مل جاتا ہے، اچھی طاقت مل جاتی ہے، ذرا اس کو تھوڑا مال مل جاتا ہے، کوئی اسلحہ مل جاتا ہے، کوئی تنظیم کا سورس مل جاتا ہے، تو اس کے اندر بڑی مطلب پھوپھا ہو جاتی ہے، بڑی اکڑ ہو جاتی ہے کہ جناب میں تو بڑا مضبوط ہوں۔ لیکن یہ مضبوطی صرف دنیا تک ہے۔ ایک بار امیر اہل سنت نے ایک روایت بیان کی، یقین مانے انسان اپنی اوقات کو یاد کو کرے تو میں ہوں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، قبر میں 3 دن کے بعد اس کی میت پھٹ جاتی ہے، لاش پھٹ جاتی ہے، اب اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ کیڑے اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو، اس کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ اب کھاتے 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 سارا گوشت سب کچھ کھا جاتے ہیں، اب صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ اب کیڑے جو ہے نا، کیڑے چونکہ یہ تو ان کو خوراک چاہیے، اب وہ جس انسان پر یہ مقرر تھے یہ تو ختم ہو گیا، کھا گئے سب۔ اب یہ کیڑے آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کھا جاتے ہیں، مارتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ 2 کیڑے رہ جاتے ہیں، وہ سب کو کھا جاتے ہیں، صرف 2 رہ جاتے ہیں۔ اب یہ 2 آپس میں لڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کو مار ڈالتا ہے، اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ اب یہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس کو بھی خوراک چاہیے، اب تو اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، یہاں تک کہ وہ بھی بھوکا تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ کہ ہم کس چیز میں اکڑ کر رہے ہیں؟ ہم کیا چیز ہیں؟ کیا چیز ہے ہم؟ کتنے دن یہ بدماشی رہے گی؟ کتنے دن یہ طاقت رہے گی؟ کتنے دن یہ سورس رہے گی؟ ارے کیا مرنا نہیں ہے؟
کیا قبر میں نہیں اترنا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی؟ جب یہ سب باتوں پر ایمان ہے کہ ہاں ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، جی ہاں ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے، تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ ہاں آج تو بڑا دبدبا ہے محلے میں، اگر آپ چوک پر بیٹھے ہو تو کوئی مائی کا لال گزر نہیں سکتا ہے۔ آج تو بڑا پاور چلے گا جناب، جب تک مجھے 50 روپے روز نہیں ملیں گے ٹھیلا نہیں لگ سکتا ہے۔ آج تو بڑا دبدبا ہے، یہاں گن لگی ہوئی ہے، یہاں 2 آدمی کھڑے ہیں، یہاں 2 آدمی کھڑے ہیں، آج تو بڑی طاقت ہے صاحب۔ تیرا فن عہدہ تیرا شہرت تیری، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس طرح لڑائی جھگڑے کرنا یہ خود ہمیں تو اتنا ذلت کا سامنا کراتا ہی ہے، ماں باپ کتنے رسوا ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اس طرح کی عادتیں اپنانے سے جو گھر کا ماحول بنتا ہے اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کتنے دعاؤں سے ماں باپ نے آپ کی پیدائش کے لیے دعائیں کی تھی، غور کیا کبھی آپ نے کہ دنیا میں جب ہم آئے تو ہمارے آنے پر ہمارے ماں باپ کو کتنی خوشیاں تھیں، جب ہم تھوڑا چلنے لگے تھے تو ماں باپ نے کتنا مٹھائیاں بانٹی تھیں کہ میرا بیٹا چلنا سیکھ گیا۔ ارے غور کریں کہ جس دن آپ نے اپنی ماں کو ماں کہا تھا، وہ ماں آپ کے اس ماں کہنے پر کتنا خوش ہوئی تھی۔ اس باپ کے بارے میں غور کریں جس کو آپ نے ابو کہا تھا، آپ نے جب پہلی مرتبہ اس کو ابو کہا وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ آج ہم بڑے ہو گئے، آج جب ہم کمانے لگے تو ہم نے اپنی ماں کو گالیاں دینا شروع کر دی، ہم نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اور آج میری ماں مجھے بد دعا دے کے تو گونگا ہوتا تو بہتر تھا، تو دنیا میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا۔ ارے کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ ایسی حالت کیوں بن جاتی ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے بد دعائیں کرتے، ہمارے بچے ہم سے ملنے کے لیے خوش نہیں ہوتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یقیناً
یہ بدعمالیوں ہی کے سبب تو ہو جاتا ہے کہ ایسے دوستوں کی دوستیاں کیوں اختیار کرتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں ذلت کا سامنا کراتے ہیں؟ ایسوں کی دوستیاں کیوں اختیار کرتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں ذلیل کر دیتے ہیں؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، ارے نمازی بن جائیے، سنتوں کے پیکر بن جائیے. دیکھیے ایسا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ دیکھ کر اور جئیں گے. آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر دعائیں دیں گے کہ میرے والد صاحب تو سبحان اللہ مسجد کے امام ہیں، میرا بیٹا تو الحمدللہ تہجد پڑھتا ہے. کہیں ماں بیٹا بھائی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، کہیں بہن آپ کے لیے دعا کر رہی ہے کہ میرا بھائی تو میرا اتنا خیال کرتا ہے کہ جب بھی میرے گھر آتا ہے تو میں گھر آتی ہوں تو مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ماں پیار محبت سے کہے کہ میرا بیٹا تو روز میرے پاؤں چومتا ہے. باپ اتنی دعائیں دے کہ میرا بیٹا تو جب بھی گھر سے نکلتا ہے ہاتھ چوم کر نکلتا ہے. کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں. ہمت کیجیے. دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آ جاؤ، دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. اس معاشرے میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ مدنی انقلاب برپا کیا ہے کہ آج بے نمازیوں کو مسجد کا امام بنا دیا ہے. آج وہ جو کل تک فلمیں گانے گاتے تھے، لوگوں کو اسٹیج ڈراموں پر ہنساتے تھے، آج دعوت اسلامی نے ان کو نعت خواں بنا دیا ہے. سبحان اللہ. آج وہ لوگ جو کل تک صرف دنیاوی علوم حاصل کرتے تھے، آج دعوت اسلامی نے انہیں عالم دین بنا دیا ہے. آئیے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے، رجوع کر لیجئے، گڑ گڑا کر. ارے موقع ملے تو رات کو اٹھ کر اکیلے میں ہی رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں کہ یا اللہ، اے اللہ کچھ رحمت کی ایسی مجھ پر نظر فرما دے کہ میں نیک بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں اس امت کی اصلاح کا مبلغ بن جاؤں، میں سنتوں کا مبلغ بن جاؤں، میں اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اس کا سپاہی بن جاؤں، میں اپنے شہر کی رونقیں بڑھانے والا بن جاؤں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ بن جاؤں، میں اپنے بھائی بہن بیوی بچوں ماں باپ رشتہ داروں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بن جاؤں. یہ سب ہو سکتا ہے. ہمت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر لیجئے کہ وہ کریم ہے. بندہ جب اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے وہ رحمت کی نظر فرماتا ہے، کرم فرما دیتا ہے. تو آئیے ہم بھی مل کر رب تعالی عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم پر ایسی رحمت کی نظر فرما دے کہ ہم نیک بن جائیں، گناہوں سے سچی نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے ہمیں سچی محبت ہو جائے. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹا خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت
بنایا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں نیک متقی پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنائے۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی چینل، یہ بھی آپ کے یہاں جیلوں کی مختلف بیرکوں میں یہاں دکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوشش کریں مدنی چینل دیکھیں تاکہ اور مزید دین سے رغبت ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو، اور اگر آپس میں کبھی کسی کو تکلیف دی ہے کسی بھی حوالے سے درگزر کر لیں، درگزر معافی مانگ لیں، مجھے معاف کر دیں، ہیں کیا خیال ہے؟ آج ایک دوسرے سے ترکیب بنا کر کسی بڑے کو بھی چھوٹے کو بھی تکلیف دی تھی، مارا تھا، مجھے معاف کر دیں، دنیا میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں گے، دیکھیں انشاءاللہ بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جتنے میرے بھائی اسلام میں موجود ہیں، مجھے بھی جو میرے ساتھ آئے ہیں، اگر آپ کو کبھی تکلیف دی ہے مجھے معاف کر دیں۔ اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اگر کوئی رشتہ دار بھی آپ سے ملنے آتا ہے، کبھی کوئی پیشی پہ ملتا ہے، کوئی آتا ہے دوست، ماں سے کہنا مجھے معاف کر دیں، باپ ابو سے کہنا مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کرا دیں، رشتہ دار میں مجھے معاف کروا دیں، مجھے معافی دلا دیں، انشاءاللہ بہت آپ کو سکون ملے گا، ایسی آپ کو اچھی نیند نصیب ہوگی، ایسی خوشی محسوس ہوگی، اور پھر کسی کی دعا لگ گئی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اے محبوب تم ارشاد فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر ہماری ایسی کیفیت ایسی حالت نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کے اوپر ہمارا امر دین نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ دین کے راستے سے ہٹنے کی صورت کیا ہو سکتی کہ ہر وہ کام